اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث کا مفہوم ہے، اللہ جل شانہ قیامت کے دن بعض قوموں کا حشر اس طرح فرمائیں گے، ان کے چہروں میں نور چمکتا ہوا ہوگا، وہ موتیوں کے ممبروں پر ہوں گے، لوگ ان پر رقص کرتے ہوئے ہوں گے، وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور شہداء نہیں ہوں گے۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کا حال بیان کیجیے جو کون لوگ ہوں گے؟ فرمائے اللہ کی محبت میں مختلف خاندانوں والے، مختلف زبانوں والے ایک جگہ جمع ہوں اور اللہ کے ذکر میں مشغول ہوں۔ دوسری حدیث میں ہے جنت میں یاقوت کے ستون ہوں گے، زبرجد کے بالا خانے ہوں گے، چاروں طرف سے ان کے دروازے کھلے ہوں گے، ایسے روشن ہوں گے جیسے آسمان میں ستارے چمکتے ہیں۔ ان بالا خانوں میں وہ لوگ رہیں گے جو اللہ کے لیے آپس میں محبت کرتے ہوں، اللہ کے لیے اکٹھے ہوں تو اللہ کے لیے ان کی جدائی ہو۔ اللہ رب العزت نے دنیا اور آخرت کی بھائی دونوں جہانوں کی کامیابی دین کے اندر رکھی ہے، اور دین کی بنیاد کیا ہے بھائی؟ کلمہ طیبہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کلمے کے میرے دوستو بہت بڑی فضیلت ہے، جو دن میں یہ رات میں اس مبارک کلمے کو پڑھے گا، اللہ پاک اس کے اعمال نامے سے برائیوں کو مٹا دیں گے اور اس کی جگہ کیا کریں گے بھائی؟ نیکیوں کو لکھیں گے۔ فرمایا لا الہ الا اللہ کے اقرار کثرت سے کرتے رہا کرو، قبل کہ ایسا وقت آئے تم اس کلمے کو نہ کہہ سکو، یعنی موت حائل ہو جائے اور زندگی کی شام ہو جائے۔ فرمایا میرے دوستو فرمایا میرے کلمہ پڑھنے والے کو، پھر فرمایا لا الہ الا اللہ والوں پر نہ قبروں میں وحشت ہے نہ میدان حشر میں، گویا وہ منظر میرے سامنے ہے، اپنے سروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے قبروں سے اٹھیں گے اور کہیں گے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیشہ کے لیے ہم سے رنج و غم کو دور کر دیا۔ دوسری حدیث کا مفہوم ہے کہ لا الہ الا اللہ والوں پر نہ قبروں میں وحشت ہے، نہ موت کے وقت وحشت ہے، نہ قبروں کے وقت وحشت۔ فرمایا میرے دوستوں اس لیے اس کلمے کی حقیقت نصیب فرمایا اللہ۔ فرمایا میرے دوستوں بزرگوں اس کلمے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور اللہ کے حکم اور ارادے کے بغیر مخلوق سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین میرے اور آپ کے دل کے اندر اتر جائے کہ کرنے دھرنے والی ذات کس کی بھائی؟ اللہ کی ہے۔ جب بھی ہمارے اوپر کوئی حال آئے ہماری دل کی نگاہ فوراً کس کی طرف جائے بھائی؟ اللہ کی طرف جائے۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے لیٹے ہوئے ہیں، فرمایا ایک بدو میرے دیہاتی آیا اور فرمایا تلوار فرمایا درخت کے ساتھ لٹکائی ہوئی تلوار ہاتھ میں لی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی دیکھا، فرمایا اس ننگ کی تلوار سے آپ کو کون بچائے گا؟ تو اللہ کے نبی فوراً کیا کہا بھائی؟ اللہ بچائے گا۔ اس لیے فرمایا میرے دوستو دل کے اندر اللہ کی عظمت اللہ کی بڑائی اتر جائے، اس لیے فرمایا میرے دوستو بزرگوں دل کے اندر بات ہو۔ اور ہمارے اوپر کوئی کلیکشن کوم کھولے بتاؤ بھائی تجھے کون بچائے گا، ہمارے اوپر کیا حال آئے گا؟ اس لیے زبان کی نوک کی فرمایا پہلے تو زبان کی فرمایا میرے دوست بات دل کی گہرائیوں میں اتر جائے، جب بھی ہمارے اوپر بھی حال آئے پھر دل کی نگاہ فوراً کی طرف جائے اللہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر غار سور کے اندر جا کر پناہ لی، مشرکین مکہ نے تعاقب کر کے غار سور کے سر کے اوپر آ کر کھڑے ہو گئے۔ پیارے حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ عرض کیا اللہ کے رسول اگر یہ مشرکین مکہ اپنے پاؤں کو بھی دیکھیں گے تو ہم نظر آئیں گے۔ فرمایا ابو بکر تیرا کیا گمان ہے؟ دو کے ساتھ تیسرا کون ہو بھائی؟ اللہ۔ اس لیے نبیوں کی محنت میں پہلی محنت یہ ہے انسان ہر حال میں سب کو بھولے، کسی حال میں بھی رب کو نہ بھولے۔ یہ لا الہ الا اللہ۔
آج ہمیں جب حال آتا ہے نا سب کچھ یاد آتا ہے، اللہ یاد ہو نہیں آتا۔ دل کے اندر اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی اتر جائے۔ دنیا کی 1000 میل کا سفر طے کرنا آسان ہے، زبان سے لے کر دل تک کا سفر طے کرنا مشکل ہے۔ دل کی گہرائیوں میں اتر جائے۔ اس لیے فرمایا میرے دوستو بزرگو، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر جا رہے، آگے دریا کی موجیں اٹھ رہی، پیچھے سے فرعون کی فوجیں آ رہی، تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا کہا، موسیٰ علیہ السلام ہم تو پکڑے گے۔ پیچھے سے فرمایا میرے دشمن جدید فوج کے ساتھ، جدید اسلحے کے ساتھ مارا، آگے فرمایا سمندر ہے، فرمایا راستے بند ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کیا کہا، ہرگز نہیں ہو سکتا، میرے ساتھ کون ہے بھائی، اللہ ہے۔ اس اللہ نے راستے نکالے کہ نکالے۔ اس لیے فرمایا ہمارے اوپر بھی جب بھی کچھ حال آئے بھائی تو ہماری دل کی نگاہ بھی کس کی طرف جانی چاہیے بھائی، اللہ کی طرف جائے۔ یہ لا الہ الا اللہ جہاں جہاں سے ہوتا ہوا نظر آتا ہے نہیں، اصل میں وہاں سے ہوتا نہیں۔ اس کے پردے کے پیچھے کرنے والی ذات کس کی بھائی، اللہ کی ہے۔ بادل نظر آتا ہے، بادل برسانے والا، بھوک نہ کرو تو روٹی نظر آتی ہے، روٹی کے اندر بھوک دور کرنے والا نظر نہیں آتا۔ یہی بالغیب کا ایمان ہے بھائی۔ اس لیے فرمایا خبر پر یقین ہو، نظر پر یقین نہ ہو۔ نظر کہتی ہے سورج چمکتا ہے، خبر کہتی ہے اس کے پیچھے اللہ کا امر چلتا ہے۔ اس لیے فرمایا سورج نہیں چمکتا، اس کے پیچھے چمکانے والی ذات کس کی بھائی، اللہ کی ہے۔ پانی سے پیاس نہیں بجھتی، پیاس کون بجھاتا ہے بھائی، اللہ بجھاتے ہیں۔ پانی پیاس بجھانے میں اللہ کا محتاج ہے، اللہ پیاس بجھانے میں پانی کے محتاج۔ یہ لا الہ الا اللہ، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے گھر سے نہیں ہوتا، نیچے پڑے کاغذ سے بھی نہیں ہوتا، جیب میں پڑے 1000 کے نوٹ سے بھی نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے گھر سے نہیں ہوتا۔ مال کا یقین گندا بھی ہے، مال کا یقین مندہ بھی ہے، سونے رب کو ذرا بھی نہیں لگتا چنگا بھی۔ سارے غلط یقین والوں کو اللہ نے مارا ہے، مال کے یقین والے کو سونے رب نے زندہ گاڑا ہے۔ اس لیے مال کے یقین والے کو اللہ نے مارا نہیں ہے، تو اس کو زندہ گاڑا ہے۔ فرمایا ہر امت کا فتنہ ہے، میری امت کا فتنہ کیا ہے بھائی، مال ہے۔ اس کے اندر سب کا یقین، سب کا یقین نکل جائے۔ پھر فرمایا دل کے، فرمایا جس کا یقین ٹھیک ہوگا اس کا جینا بھی آسان ہوگا، اس کا مرنا بھی آسان ہوگا۔ جس کا یقین خراب ہوگا اس کا جینا بھی مشکل، اس کا مرنا بھی مشکل ہے۔ اب میرے دوستو ہمارے دل کے اندر بھی سب کا یقین نکل جائے، ایک اللہ کی ذات کا یقین آ جائے۔ فرمایا سب کا خوف نکلے، کس کا خوف دل میں آئے بھائی، اللہ کا ڈر پیدا ہو۔ سارے نبیوں نے فرمایا اپنی قوم کو کس سے ڈرائے، میری قوم ایک اللہ سے ڈرو، جو اللہ سے ڈرے گا وہ جنت کی سیڑھیاں چڑھے گا۔ اس لیے اللہ کا خوف ہو۔ فرمایا جو رب سے جو سب سے ڈرتے ہیں نا، جو سب سے ڈرتے ہیں وہ زیرو ہوتے ہیں، جو رب سے ڈرتے وہ ہیرو ہوتے ہیں۔ جو ایک اللہ سے ڈرتا ہے ساری دنیا اس سے ڈرتی ہے، جو غیر اللہ سے ڈرتا ہے ہر چیز اس کو ڈراتی ہے۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں یہ برباد دل ہے۔ محمد بن منقدر رحمت اللہ علیہ جب روتے تھے آنسوؤں کو اپنے چہرے سے، اپنے داڑھی اور چہرے سے پوچھتے تھے، کہتے تھے مجھے یہ روایت پہنچی ہے جہنم کی آگ اس جگہ کو نہیں چھوتی جہاں آنسو پہنچے ہوں۔ ثابت بن انی رحمت اللہ کی آنکھیں دکھنے لگی، طبیب نے کہا ایک بات کا وعدہ کر لو، آنکھ اچھی ہو جائے گی، رویا نہ کرو۔ کہنے لگے آنکھ میں کوئی خوبی نہیں اگر وہ روئے نہیں۔ فرمایا یہ بھی بدبختی کی علامت ہے، آنکھ کا خشک ہو جانا، یہ بھی بدبختی کی علامت ہے، آنکھ کا خشک ہو جانا، دل کا سخت ہو جانا، یہ بھی بدبختی کی علامت۔
آج ساری اللہ کی نعمتیں کھا کر سب کچھ کھا کر فرموس اللہ کے ساتھ نہ خوشی میں رونا آتا ہے نہ غم میں رونا آتا ہے، کیونکہ سب فکر میرے مخلوق کے اندر گم سو میں ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اس لیے اللہ کے سامنے روئے۔ فرمایا جس کا دل اللہ کے خوف سے کانپتا ہے، جس کا دل اللہ کے خوف سے کانپتا ہے، اس کے گناہ ایسے گرتے ہیں جیسے درختوں سے پتے گرتے ہیں۔ جو اللہ کے خوف سے روئے، خواہ مکھی کے سر کے برابر ہی کیوں نہ ہو، نکل کر اس کے چہرے پر گرتا ہے، اللہ جل شانہ اس چہرے کو آگ پر حرام فرما دیتے۔ ہر آدمی سوچے سمندروں والی آگ بھر جہنم کی آگ بجھاتا ہے۔ فرمایا میرے دوستو، جو اللہ کے خوف سے روئے، اس کا آگ میں جانا ایسا مشکل ہے جیسا دودھ کا تھنوں میں واپس جانا مشکل ہے۔ اس لیے سب کا خوف نکل جائے۔ کس کا خوف جی محترم بھائی؟ اللہ کا خوف۔ جب اللہ کا خوف اترے گا تو یہ سارے گناہوں سے کیا ہو جائے گا بھائی؟ پھر اللہ سے مانگے۔ اللہ سے مانگنا عزت ہے، مخلوق سے مانگنا ذلت ہے۔ اللہ سے فرما عثمان بوٹ کا تسمہ بھی ٹوٹے تو کس سے مانگو بھائی؟ اللہ سے مانگو۔ مولانا سید خان صاحب ہم کہتے تھے مانگ اسی سے جو دے خوشی سے، جو نہ کہے کسی سے۔ مانگ اسی سے جو دے خوشی سے، جو نہ کہے کسی سے۔ اس لیے فرمایا بندے کا فرمایا جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس سے کیا ہوتا ہے بھائی؟ خوش ہوتا ہے۔ آج اللہ سے مانگنے کا رواج ہی نہیں۔ کوئی دنیا کی طرف لیل کا وعدہ ہے نا، فلاں جگہ چیز ملتی ہے، لیل لگاتے ہیں۔ آسمانوں سے پہلے آسمانوں پہ رب آ کر کہتا ہے مانگ میرے بندے میں تجھے دوں گا۔ اس وقت ہم نیچے سوئے ہوئے، جس کے پاس سارے خزانے ہیں۔ فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے انسان ایک میدان کے اندر جمع ہو، ہر آدمی اپنی خواہش سے زیادہ مانگے، اللہ اس کی خواہش سے زیادہ دے۔ فرمایا سب کو دینے کے بعد بھی اللہ کے خزانے میں اتنا بھی کمی نہیں آتی۔ جتنے سمندر کے اندر سوئی رکھ کر اس کو نکالو، اس کے ناکے کے ساتھ جو پانی لگتا ہے، اتنے بھی اللہ کے خزانے میں کمی نہیں آتی۔ اس اللہ سے مانگ نہیں سکتے۔ اس لیے نیت کرو بھائی، جب بھی ہمیں کوئی ضرورت حاجت پیش آئے گی تو کس سے مانگیں گے بھائی؟ اللہ سے مانگیں گے۔ اور سب کو کس پر مانگنے لگے بھائی؟ اللہ سے۔ فرمایا میرے دوستوں پر اللہ سے مانگے۔ تو اس لیے فرمایا اللہ سے مانگنا۔ پھر فرمایا میرے دوستوں پیارے نبی کے طریقے میں دنیا اور آخرت کی کیا ہے بھائی؟ کامیابی ہے۔ نقل آدمی اس کی کرتا ہے جو پاس ہوتا ہے، فیل آدمی کی کوئی بھی نقل نہیں کرتا۔ آج اللہ ہمیں معاف کرے، ہم اس کی نقل کرتے ہیں جو فیل سے کیا ہے جی؟ فیل ہو چکے ہیں۔ فیل آدمی کی نقل کرے تو کیا خیال ہو، پاس ہوگا کہ فیل ہوگا بھائی؟ وہ بھی فیل ہوگا۔ اس لیے نقل اس کی کرے جو کیا ہو بھائی؟ پاس ہو۔ امام الانبیاء سردار الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی کیا ہے بھائی؟ اس نمبر پہ چلنے والا پاس ہوگا، اس کے علاوہ جو بھی چلے گا وہ کیا ہو جائے گا بھائی؟ فیل ہو جائے گا۔ اس لیے پیارے نبی کے طریقے میں دونوں جہانوں کی کامیابی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں سب کے طریقے زیرو ہیں، سب کے طریقے زیرو ہیں، نبی کا سنت طریقہ ہیرو ہے۔ سب کے طریقے، یہ جتنے بھی طریقے کا بناتے ہیں نا، یہ سارے زیرو ہیں۔ نبی کا ہر سنت طریقہ کیا ہے بھائی؟ ہیرو ہے۔ سب کے طریقے صفر پاور ہے، نبی کا سنت طریقہ سپر پاور ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی کا قول ہے مجھے اللہ نے نبیوں سے 6 چیزیں خاص کر کے دی، ان میں سے ایک چیز یہ ہے اللہ نے مجھے روب دبدبے والا بنا کر بھیجا۔ جو نبی کی سنت والا ہوگا یہ روب دبدبے والا ہوگا۔ اس لیے فرمایا میرے پیارے نبی کے طریقے میں کامیابی ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں نے ایک صحابی کی دعوت کی روٹی کی،
اب میرے تو جب میں روٹی کھانے لگا وہ صحابی تو اس کے سامنے اس کے بعد تندور سے آگ جل رہی تھی. اس تندور کے اندر اس نے گھر سے شوکت کا تولیہ ہوگا کپڑا جو بھی تھا فرمایا میرے صفائی صفا کرنے کا اس نے نکال کر اس تندور کے اندر ڈال دیا. اب وہ صحابی کہتے ہیں میں روٹی کھا کر فارغ ہوا, ہاتھ دھوئے تو تولیہ مجھے پیش کیا. میں نے دیکھا تھوڑی دیر کے بعد تولیہ کو تندور سے نکالا, اس کی میل اور کچیل ساری جل گئی لیکن تولیہ نہیں جلا. اب میں نے اس سے ہاتھ صاف کر کے تحجب سے پوچھا بھائی کپڑا میلا ہو کچیلا ہو تو آگ پانی کے ساتھ صابن کے ساتھ لوگ دھوتے ہیں, تو نے میرے سامنے اس کو تندور میں ڈالا آگ کے اندر یہ جل کے تولیہ آپ کا نہیں جلا, اس کی میل کچیل جل گئی, یہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا جیسے تو میرا مہمان ہے ایسے امام الانبیاء سردار الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر پہ مہمان بنے. اس تولیہ کے ساتھ پیارے نبی نے ہاتھ صاف کیا ہے, جس کے ساتھ نبی کا ہاتھ لگے وہ آگ جلا نہیں سکتی. اس لیے جب بھی یہ میلہ کچیلا ہوتا ہے تو میں کس کے ساتھ کو دھوتا ہوں بھائی؟ آگ کے ساتھ دھوتا ہوں. تو جو نبی کے سنت کے مطابق کھائے گا, جو نبی کے سنت کے مطابق کاروبار کرے گا, جو نبی کی سنت میں 24 گھنٹے کی زندگی گزارے گا, اس کو بھی نہ دنیا اور آخرت کوئی پریشانی بھی نہیں چھوئے گی. فرمائے پریشانی کب چھوتی ہے؟ جب سنت سے دور ہوتا ہے, جب سنت طریقے کو دور ہوتا ہے پھر بیماری بھی پکڑتی ہے, پریشانی بھی پکڑتی ہے, پتہ نہیں پھر کتنی چیزوں کو گھیرے میں لیتا ہے. اس لیے نیت کرو بھائی اپنی زندگی. فرما جو جتنا سنت کے قریب ہوگا یہ اتنا اللہ کے قریب. فرما جو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرے وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقے کے اتباع کرے. کہتے ہیں اللہ کے رنگ میں آدمی رنگا جائے, اللہ کا بہترین رنگ فرما امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. اس لیے نیت کرے 24 گھنٹے کی زندگی. اس لیے کہتے ہیں کم از کم 8 دعاؤں کو فرمایا 8 دعاؤں کو اہتمام ضرور کرے تو فرمایا اس کو دعاؤں کی لذت محسوس ہوگی, دعاؤں کی طاقت محسوس ہوگی. فرمایا کھانے کی دعا, کھانے کی بات کی دعا, مسجد میں داخل ہونے کی دعا, مسجد سے نکلنے کی دعا, پھر فرمایا میرے سونے کی دعا, سونے سے جاگنے کی دعا, پھر فرمایا بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا, بیت الخلاء سے نکلی. 8 دعا کو اہتمام کرے گا تو اس کو محنت. اس لیے پیارے نبی کی دعا میں ہدایت بھی ہے, پیارے نبی کی دعا میں حفاظت بھی ہے, نبی کی دعا میں ہدایت بھی ہے, نبی کی دعا میں حفاظت بھی ہے. اس لیے فرمایا میرے دوستو جو کلمہ لے کر پھرے گا نا, جو کلمہ لے کر پھرے گا اللہ اس کو غنی بنائے گا. جو کلمہ لے کر پھرے گا اللہ اس کو غنی بنائے گا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کتان کے ناک کپڑے سے ناک کا صاف کر کے کہنے لگے ابو ہریرہ اس دن کو یاد کر تو پیارے نبی کے ممبر کے سامنے فرمائے بے ہوش ہوتا تھا, لوگ مجنون سمجھ کر گردن پر پاؤں رکھتے تھے, حالانکہ مجنون نہیں تھا, کیا تھا جی؟ بھوک تھی. فرمائے ابو ہریرہ اس حالت کو بھی یاد کر, آج تو کتان کے کپڑے سے کیا کرتا ہے جی؟ اس لیے فرمایا کلمہ لے کر جو پھرے گا اللہ اس کو غنی بنائے گا. جو کلمہ لے کر بیٹھے گا اللہ اس کو فقیر بنائے گا. آج ساری امت فقیر ہے اس لیے کلمہ لے کر بیٹھ گئی. جو کلمہ لے کر پھرے گا اللہ اس کو امام بنائے گا, جو کلمہ لے کر بیٹھے گا اللہ اس کو غلام بنائے گا. اب 4 مہینے کا مطالبہ کرو سمجھ میں پڑتا ہے, اور دنیا کا کوئی تقاضے کا بولو فوراً چاہتا ہے. اس لیے فرمایا دنیا نے ایسے دنیا کتنی غلامی کے اندر, اس لیے جو کلمہ لے کر پھرے گا اللہ اس کو غنی بنائے گا. اس لیے اللہ غنی ہے, اللہ کا نبی بھی غنی ہے, اور کلمہ بھی غنی ہے. جو لے کر پھرے گا وہ بھی غنی ہے. جو بادشاہوں کے ساتھ گھومے پھرے تو لوگ کیا کہتے یہ بھی کیا جی بادشاہ ہے. اس لیے جو کلمہ لے کر پھرے گا, جو کلمہ لے کر پھرے گا بھائی اللہ اس کو امام بنائے گا. جو کلمہ لے کر بیٹھے گا اللہ اس کو غلام بنائے گا. کلمہ اس کا پکا ہوگا, کلمہ اس کا پکا ہوگا جو مخلوق خدا میں چل پھر کر کیا ہوگا بھائی
تھکا ہوگا کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے گھر سے نہیں ہوتا، سب کے طریقے میں ناکامی ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں دونوں جہانوں کی کامیابی ہے۔ دنیا کی زندگی فانی ہے، اصل زندگی مرنے کے بعد آنی ہے، اس کی تیاری کے لیے زمین کے اوپر آسمان کے نیچے ہر آدمی کو اللہ نے موقع دیا ہے۔ اس لیے دنیا دھوکہ بھی ہے، مرنے کے بعد زندگی بنانے کا موقع بھی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں جب تک سانس ہے نا جی تب تک چانس ہے، سانس رکے گا تو چانس بھی رکے گا۔ اس لیے گئی گزری زندگی پر توبہ ہو، آئندہ کے لیے نیت ہو، اللہ کے حکم کو، پیارے نبی کو طریقے کو لے کر ساری دنیا میں پھریں گے۔ کس کس کا بات نیت کریں گے نہیں؟ اس لیے سارے عالم میں دین پھیلانا ہمارا کام ہے، سارے عالم میں دین پھیلانا ہمارا کام ہے۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ کا ساتھ ہونا بہت بڑی بات ہے نا۔ ہمارے ساتھ کون ہے جی؟ اللہ ہے، جن کے بعد ہر چیزوں کے کیا ہے خزانے ہے۔ اس لیے نیت کرو، تبلیغ کو انشاءاللہ بنائیں گے کیا بھائی دندہ، اور دنیا کو بنائیں گے انشاءاللہ کیا بھائی چندہ۔ اس سے پہلے ہم نے تبلیغ کو بنایا تھا چندہ اور دنیا کو بنایا تھا کیا بھائی دندہ۔ اب نیت بدل گئی، نیت بدلنے سے کوئی پیسے شیسے نہیں لگتے، بیٹھے بیٹھے نیت بدل سکتے کہ نہیں بدل سکتا؟ بھائی نیت بدلو۔ اب دندہ کو کیا مطلب ہے؟ فرمایا تبلیغ کے تقاضے کو 1 نمبر پر رکھیں گے اور دنیا کے تقاضے کیا کریں گے بھائی 2 نمبر پر رکھیں گے۔ اب تبلیغ کا تقاضا کہ دنیا کے تقاضے کو چھوڑ دیں گے، تبلیغ کے تقاضے کو پہلے رہیں گے۔ تو کس کس کی نیت ہے بھائی تبلیغ کو آج کے بعد میں بناؤں گا دندہ اور دنیا کو بناؤں گا انشاءاللہ کیا بھائی چندہ۔ تو سب کی نیت ہے نا بھائی۔ اس کے ساتھ پر کلمے کی محنت، فرمایا کلمہ یہ اقرار بندگی ہے، نماز فرمایا یہ اظہار بندگی ہے۔ اس لیے نماز کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے غیبی خزانوں سے براہ راست لینے کا ذریعہ کیا ہے بھائی نماز ہے۔ اس لیے ہر حکم زمین پہ فرمایا اترا، لیکن نماز کہاں پہ ملی ہے بھائی آسمانوں میں، اور تحفے کے طور پر ملی ہے۔ فرمایا میری 5 نمازیں پڑھے گی، اللہ کے نبی کو فرمایا تیری امت 5 نمازیں پڑھے گی، اب ثواب کتنے دیں گے بھائی 50 نمازوں کا ثواب دیں گے۔ اس لیے نماز کے اوپر محنت ہو۔ اس لیے فرمایا میرے دوستو نماز کے اندر طاقت بھی ہے، نماز کے اندر تاثیر بھی ہے، نماز کی قیمت بھی ہے۔ اب نماز کی تاثیر کیا ہے؟ یہ گناہوں سے روکتی ہے۔ جیسے فرمایا میرے جو نمک کی تاثیر ہے یہ نمکین ہے، چینی کی تاثیر ہے یہ کیا ہے میٹھی ہے، ایسے نماز کی تاثیر ہے یہ گناہوں سے روکتی ہے۔ اور فرمایا نماز کی طاقت کیا ہے؟ یہ روزی کو کھینچتی ہے۔ زین العابدین رحمت اللہ علیہ روزانہ 1000 رکعت نفل پڑھتے تھے۔ فرمایا سفر میں حضر میں کبھی بھی تہجد کی نماز ناغہ نہیں ہوئی۔ 100 گھرانوں میں رات کو چھپ کر راشن ڈالتے تھے۔ جب دنیا سے رخصت ہوئے تو پتہ چلا کہ راشن ڈالنے والے یہ بزرگ تھے۔ تو یہ نماز میں طاقت سے روزی کھینچتی ہے۔ اب ہماری نماز کیوں نہیں کھینچتی؟ ہماری نماز کمزور ہے۔ اس لیے نماز کے اوپر محنت ہو۔ وضو کرتے تو چہرے کا رنگ پیلا پڑتا ہے، کیونکہ نماز کس کے ساتھ ملاقات ہے بھائی؟ اللہ کے ساتھ ملاقات۔ اس لیے علماء کرام فرماتے نا جی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوا، اس معراج میں 3 چیزیں بڑی ہیں، بڑی مرکزی چیزیں۔ پہلی چیز اس معراج کے اندر اللہ سے ہم کلامی نصیب ہوئی۔ دوسرا اس معراج کے اندر اللہ کا قرب نصیب ہوا۔ تیسرا اس معراج کے اندر اللہ کا دیدار نصیب ہوا۔ ان تینوں معراج کی بڑی چیزوں کو اللہ نے نماز میں بند کیا ہے۔ جب انسان وضو کرتا ہے نا جی وضو کا عقلی پانی گرتا ہے، اس کے عقلی گناہ کو لے کر گرتا ہے۔ جب وضو کے بعد آسمان کی طرف نگاہ کر کے فرمایا دوسرا کلمہ شہادت کا پڑھتا ہے، اس کے اعزاز میں جنت کے کیا کھول دیے جاتے جی 8 دروازے کھول دیے گئے۔ جب میرے سے بڑے
جنت کے دروازے کھول دیے جائے. یہ کون سا آدمی بن گیا بھائی؟ یہ وی آئی پی آدمی بن گیا. کتنے یہ وی آئی پی آدمی ہے، اس کے لیے سارے دروازے کھول دیے. تو یہ وضو کر کے جب تمہارے شہادت کا کلمہ پڑھتا ہے تو یہ اللہ کیا کون سا آدمی بن گیا جی؟ وی آئی پی بن گیا. فرشتوں نے اس کے لیے کون سے دروازے کھول دیے بھائی؟ جنت کے 8 دروازے کھول دیے. جب یہ مسجد میں آیا تو میرے دوستوں کی مسجد میں داخل ہوا، نماز کے لیے نیت باندھی، کانوں کو ہاتھ اٹھایا اور اس کے اور اللہ کے درمیان سارے پردے بھی ہٹ گئے. فرمایا ابو دردہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کر گویا تو اللہ کو کیا کر رہا ہے بھائی؟ دیکھ رہا. اگر کیفیت یہ نہیں تو کم از کم اللہ مجھے دیکھ رہے. فرمایا جب نمازی نماز میں کھڑا ہوتا ہے اللہ اور اس نمازی کے درمیان پردے ہٹا دیے جاتے، گویا یہ اللہ کا دیدار ہوا. لیکن دیدار اس کا ہوا جس کی نماز جاندار ہوگی. ہم نماز میں کھڑے ہوتے، بدن ہمارا مسجد میں ہوتا ہے اور روح ہماری کہاں ہوتی جی؟ باہر ہوتی ہے. جس کا دل دماغ روح ساری موجود. نماز کچھ نہیں ہے نا، نماز کے اندر جتنا مجلس صحابہ کہتے تھے آج ہماری قیام کا دن ہے، آج رکوع کا ہے، سجدے کا ہے. جتنا نماز کے اندر فرمایا جو نماز سنت کے مطابق پڑھے گا یہ عبادت بنے گی، جو سنت کے خلاف پڑھے گا یہ اس کی عادت بنے گی. عبادت نہیں کرے گا پھر کیا کرے گا جی؟ عادت کرے گا. اس لیے فرمایا میرے دوست نماز کی محنت. فرمایا اللہ سے میرے دوستوں میں اللہ کا دیدار. پھر نماز میں جب بیٹھ کے میرے دوستوں نماز سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے بھائی، ہر میرے دوستوں ہر اس پر اللہ پاک آگے سے بندے کو جواب دیتے. تو گویا اللہ سے ہم کلامی بھی نصیب ہوئی. پھر فرمایا اللہ کا قرب جب بندہ سجدے میں جاتا ہے سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. یہ معراج کی تینوں بڑی چیزوں کو بھی اللہ نے کس میں بن کیا ہے بھائی؟ نماز میں. ایمان کے بعد سب سے بڑا اللہ کا حکم کیا ہے بھائی؟ نماز ہے. فرمایا جو نماز کے ذریعے اللہ سے لینا سیکھ گیا یہ بے تاج بادشاہ بن گیا. اس لیے صحابہ اپنی حاجتوں کو اپنی ضرورتوں کو نماز کے ساتھ مانگتے تھے. مجھے یہ ضرورت ہے، یہ حاجت ہے، نماز پڑھوں گا اللہ سے مانگوں گا اللہ میری ضرورتوں کو. اس لیے بندے کی حاجت اتنی قریب نہیں ہے جتنا حاجت روا اس کے قریب ہے. اس لیے بھائی نماز کے اوپر محنت ہے. نماز نام ہے جیسے ڈاکٹر نام ہے. اب نام سے کوئی ڈاکٹر نہیں بنتا، اس کے پیچھے 20 سال کی محنت ہے. پھر یہ ڈاکٹر ہے، یہ انجینئر ہے، اس کے پیچھے 20 سال کی محنت ہے. یہ نمازی ہے، اس کے پیچھے کوئی بھی محنت. ابھی میں نے کہا زین العابدین رحمۃ اللہ روزانہ کتنے رکعت پڑھتے تھے جی؟ 1000. اور ہم کتنے روزانہ نفل پڑھتے ہیں؟ ہر آدمی سوچے تو نماز کیسے بنے گی؟ فرمایا جب نمازی فرمایا نماز کے اندر پھر فرمایا تیسری چیز نماز کی طاقت ہے اور نماز کی تیسری قیمت ہے. قیمت کیا ہے؟ نماز انسان کو بغیر حساب کتاب کے کہاں پہنچاتی ہے بھائی؟ جنت میں پہنچاتی ہے. اس لیے جس کی نماز جاندار ہو گئی اس کی زندگی شاندار ہو گئی. جس کی نماز میں خرابی پیدا ہو گئی اس کی ساری زندگی میں کیا ہوگی؟ ایک بزرگ سے ایک آدمی نے کہا میں نماز بھی پڑھتا ہوں لیکن میری زندگی نہیں بدلتی. اس نے بزرگ صلی اللہ علیہ نے کہا اس کا جواب میں تجھے کل دوں گا. اس بزرگ نے چھپ کر اس کی نماز دیکھی کہ نماز پڑھتا کس طرح ہے. اب دیکھا تو نماز بڑی تیزی سے پڑھتا، نہ رکوع کو ٹھیک جگہ پر پہنچاتا نہ سجدہ. دوسرے دن بزرگ نے کہا جس طرح تو نماز پڑھتا ہے ساری زندگی نماز پڑھ تیری زندگی بدلے گی نہیں. اس لیے تو زندگی بدلنا چاہتا ہے تو اپنی نماز کو بھی بدل دے. اس لیے قیامت کے دن 60 سال کا نمازی ہوگا، ایک نماز بھی خدا کے دل بار بس کی قبول نہیں کرتی. اس لیے نماز دعا بھی دیتی ہے، نماز بد دعا بھی دیتی ہے. جو نماز سوار کے پڑھے گا نماز دعا دیتی ہے، جو نماز کو بگاڑ کے پڑھے گا نماز اس کو کیا دیتی ہے؟
بد دعا دیتی ہے اللہ تیرا بیڑا غرق کرے جیسے تو نے میرا خراب کیا. اس لیے فرمایا نمازوں کے اس لیے اللہ کے نبی نے پیپر آؤٹ کیا قیامت کے دن سب سے پہلے کس کا حساب ہوگا بھائی؟ نماز کا. جس کی نماز ٹھیک اترے گی اس کے باقی اعمال بھی ٹھیک اتریں گے، جس کی نماز خراب ہو گئی اس کی باقی اعمال بھی. اللہ کے نبی نے پیپر آؤٹ کر دیا تاکہ پیپر کو ٹھیک کرے. یہ لوگ کل قیامت کی داخل 60 سال کے نمازی کی طرح کراس لگ جائے. اس لیے فرمایا ہماری نماز جاندار بھی بنے شاندار بھی بنے ٹھیک بنے تو ہم کیا کریں بھائی؟ انسان مقدمے میں پھنس جائے تو کس کے ساتھ مشورہ کرتا ہے بھائی؟ اچھے وکیل کے ساتھ. جسمانی بیمار ہو جائے کس سے مشورہ کرتا ہے بھائی؟ اچھے ڈاکٹر کے ساتھ. اور میرا نماز کا سبق ٹھیک ہو جائے تو ہم کس کے ساتھ مشورہ کریں گے بھائی؟ علماء کے پاس اپنی نماز میں کیا کرنی پڑے گی بھائی؟ پیش کرنی پڑے گی. تو کس کس کی نیت ہے بھائی؟ میں اپنی نماز کو علماء کے سامنے پیش کروں گا. ٹھیک ہے، فرمایا ایسی نماز پڑھے تاکہ اپنا نماز کا سبق بھی ٹھیک ہو، جو ساتھ چلنے والا اس کے بھی نماز کا سبق کیا کرے بھائی؟ ٹھیک کر سکے. تو پھر کرے گی نا بھائی. اس لیے ہم کوشش کر دیجیے. نمازی جب نماز سے فارغ ہوتا ہے اس کو ثواب کا کتنا حصہ لکھا جاتا ہے بھائی؟ 10واں، اور بعض کے لیے 9واں، بعض کے لیے 8واں، 7واں، 6واں، 5واں، 4تائی آدھا حصہ لکھا جاتا ہے. فرض نماز خدا کے ہاتھ تولی جاتی ہے. اب عصر کی نماز ہم نے پڑھی ہے نا جی، یہ نماز اللہ کے ہاتھ تولی جاتی ہے. اب سب کو برابر ثواب نہیں ملے گا. اب اس کا خشوع بھی دیکھا جائے، خشوع بھی دیکھا جائے. جتنی اس کی نماز میں کمی ہوگی اس کا حساب کیا جائے. اس لیے فرمایا سب سے پہلے نماز کا خشوع اٹھایا جائے گا. پوری جماعت میں سے ایک بھی خشوع سے پڑھنے والا نہیں. اس لیے ہر روزانہ اپنی نماز کے اوپر محنت ہو تاکہ نماز میں کھڑا ہو اللہ ہی اللہ ہو، اللہ کے علاوہ سارا کیا ہو جائے بھائی؟ بھول جائے. تکبیر تحریمہ کا مطلب ہی ہے میں نے جیسے دنیا کے شغلوں کو چھوڑایا ان شغلوں کے خیال کو بھی چھوڑ دیا. اب کس کا خیال بڑے دل میں ہو گئی؟ اللہ کی. اس لیے فرمایا میرے روزہ مجاہد رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں جو نماز کے اوقات معلوم کرے، صبح کی نماز 4:20 پر، ظہر کی نماز فرمائے 1:45 بجے، عصر کی نماز 5:45 بجے، فرمائے مغرب کی نماز کتنے بجے جی؟ 7 بجے، 7:30 بجے، عشاء کی نماز 9:15 بجے. جو نماز کے اوقات معلوم کرے اس کی زندگی میں ایسی برکت ہوگی جیسے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں برکت تھی. ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر پیغمبروں میں سے ہے. فرمایا اس کی اولاد میں ایسی برکت ہوگی جیسے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں برکت تھی. ابراہیم علیہ السلام کی اولاد بھی انبیاء میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی اولاد میں سے ہے. صرف اوقات معلوم کرے تو جو نماز پڑھے گا تو جو کیا ملے گا؟ سوچو تو صحیح، اتنا بڑا اللہ کا قبول نماز. فرمایا جو 5 وقت کا نماز کا اہتمام کرے گا اللہ پاک اس کو 9 انعام دیں گے. پہلا انعام اللہ اس کے ساتھ محبت کریں گے. نمازی کے ساتھ کون محبت کرتا ہے بھائی؟ اللہ. دوسرا انعام اللہ اس کو تندرستی دیں گے. تیسرا انعام فرشتے اس کی حفاظت فرمائیں گے. چوتھا انعام اللہ پاک اس کے گھر میں برکت عطا فرمائیں گے. 5واں انعام اس کے چہرے پہ صلحاء کے انوار ظاہر ہوں گے. 6واں انعام اللہ پاک اس کے دل کو نرم فرمائیں گے. 7واں انعام وہ پلسرات پر سے بجلی کی طرح گزریں گے. 8واں انعام جہنم سے نجات فرمائیں گے. 9واں انعام جنت میں ایسے لوگوں کا پڑوس نصیب ہوگا نہ ان کو کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. نماز اللہ کی رضا کا سبب ہے، فرشتوں کی محبوب چیز ہے، انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے. اس سے معرفت کا نور پیدا ہوتا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے. یہ ایمان کی جڑ ہے، بدن کی راحت ہے، دشمن کے لیے ہتھیار ہے، نمازی کے لیے صفاسی ہے. قبر میں یہ چراغ ہے، نماز قبر میں چراغ ہے. اس کی وحشت میں
دل بہلانے والی ہے، نماز منکر نکیر کے سوال کا جواب ہے، قیامت کے دھوپ میں سایہ ہے، اندھیرے میں روشنی ہے، جہنم کی آگ کے لیے آڑ ہے، اعمال کے ترازو کا بوجھ ہے، پل صراط سے جلدی سے گزارنے والی ہے، اور جنت کی کنجی ہے۔ یہ سارے انعام کس کو ملیں گے بھائی؟ نماز پڑھے گا۔ تو جس کی نماز رہ گئی بھائی تو نقصان ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس لیے نیت کرو بھائی، روزانہ اپنی نماز کے اوپر محنت کر کے، اور دوسروں کو کیا بنائیں گے بھائی؟ نمازی بنانے کی محنت کریں گے۔ اس لیے نماز کس کے ساتھ معاملہ ہے بھائی؟ اللہ کے ساتھ معاملہ ہے۔ جس کا نماز کے اندر اللہ کے ساتھ معاملہ ٹھیک ہے، اس کا مخلوق خدا کے ساتھ بھی معاملہ ٹھیک ہے۔ جس کا نماز میں اللہ کے ساتھ معاملہ ٹھیک نہیں تو مسئلہ باہر بھی معاملہ۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کو کسی جگہ کا نگران بنانا چاہتے تھے، چھپ کر اس کی نماز دیکھتے تھے، کس کی نماز پر میں نماز میں اس کا اللہ کے ساتھ تعلق کیسا ہے، کس کی نماز پر میں نماز میں اس کا اللہ کے ساتھ تعلق کیسا ہے۔ اس کی نماز نبی پاک صلی نماز کے ساتھ میل کھاتی ہے تو اس کا فرمایا اللہ کے ساتھ معاملہ ٹھیک ہے، تو اس کا مخلوق خدا کے ساتھ بھی معاملہ ٹھیک ہے۔ اس کو صلاح کے امیر بناتے تھے۔ پھر فرمایا میرے اپنی نماز کے ساتھ دوسروں کی نماز کی فکر کرے۔ یہ نہیں کہا جو تبلیغ جماعت والے کہتے ہیں دوسروں کی نماز کی فکر، صحابہ بھی اپنی نماز کے ساتھ دوسروں کی نماز کی کیا کرتے تھے بھائی؟ فکر کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے صبح کی نماز پڑھی، پڑھنے کے بعد دیکھا تو سلیمان بن حشمہ ایک صحابی ہے جو بازار کا نگران بھی ہے، اور صبح کی جماعت میں ہی شریک نہیں، سیدھے ان کے گھر میں گئے، دستک دی، اندر سے ان کی والدہ نکلی، پوچھا آج سلیمان صبح کی نماز میں نہیں تھے؟ والدہ نے کہا رات بھر نفلیں پڑھتا رہا ہے، صبح کو تو اس کی آنکھ لگی اور سو گیا، پر میں مجھے بہتر کہ رات بھر نفلیں پڑھوں، اس سے بہتر کہ میں صبح کی جماعت میں شریک ہو جاؤں۔ اس لیے جو عشاء کی نماز پڑھ کر سوئے گا اس کو آدھی رات کا ثواب ملے گا، جو صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا اس کو تمام رات کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ اس لیے صحابہ بھی اپنی نماز کے ساتھ دوسروں کی نماز کی کیا کرتے بھائی؟ فکر کرتے تھے۔ اس لیے فرمایا جس کی ایک نماز چھوٹ گئی اس کا نام کہاں لکھا جاتا ہے بھائی؟ جہنم کے دروازے پہ لکھا جاتا ہے، اور جس کا نام مانسہرہ سٹی تھانے میں لکھا جائے تو کیا دے گا؟ کوئی اجازت ہے؟ تو اس لیے فرمایا میں ہر ایک اوپر محنت، تاکہ جس بستی میں جس محلے میں ہم رہتے ہیں ان کو 100% کیا بنائیں گے انشاءاللہ بھائی؟ محنت کر کے نمازی۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن 3 آدمی ایسے ہوں گے جن کو حساب کتاب پر میں حساب کتاب کا خوف دامن گیر نہ ہوگا، اتنے مخلوق اپنے حساب کتاب سے فارغ ہو، وہ مشرق کے ٹیلوں پر تفریح کرے گی، مٹھوں کی تفریح کرے گی۔ فرمایا ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو اپنی نماز کے ساتھ دوسروں کی نماز کی فکر کرے گا۔ قیامت کے دن 50,000 سال کا دن ہے، تانبے کی زمین ہے، سورج سوے نیزے پہ ہے، فرمایا سخت دن، فرمایا یہ آدمی اللہ کا خاص مہمان ہوگا، اس کو اٹھا کر کہاں لے جائیں گے بھائی؟ مشرق کے ٹیلوں پہ۔ کس آدمی کو لے کر جائیں گے بھائی؟ جس نے زمین کے اوپر آسمان کے نیچے اپنی نماز کے ساتھ دوسروں کی نماز کی کیا کی ہوگی بھائی؟ جی فکر کی ہوگی۔ تو کون ایسا خوش قسمت ہے بھائی اس قیامت کے سخت دن فرمایا اللہ کا خاص مہمان ہو جائے، مشرق کے ٹیلوں پر سیر و تفریح میں مشغول ہو، تو زمین کے اوپر آسمان کے نیچے مرنے سے پہلے اپنی نمازوں کے ساتھ دوسروں کی نماز کا غم کھائے۔ تو نیت کرو جس بستی میں جس محلے میں ہم رہتے ہیں 100% کو نمازی بنانے کی کوشش کریں گے، محنت کریں گے انشاءاللہ۔ اب کہتے ہیں بھائی کوشش محنت تو کریں گے، آگے سے لوگ لڑتے لڑے نہیں، لوگوں کو فضائل سنانا ہے بھائی۔ نماز پڑھو گے بھائی اللہ دعاؤں کو قبول کرے گا، نماز پڑھو گے اللہ روزی کو کشادہ کرے گا۔ بیمار آدمی کو پڑھ رہا ہے اٹھ نماز پڑھ، نماز کے اندر کیا ہے بھائی؟ شفا ہے۔
اس لیے لوگوں کا حوصلہ بڑھانا ہے، ڈرانا نہیں ہے۔ نماز چھوٹ جائے گی، دو فرمایا کہ نماز چھوٹ جائے تو 2,88,00,000 تک تو ڈرانا نہیں ہے، یہ اپنے نفس کو ڈرانا ہے۔ صبح بھر بسترا نہیں چھوڑا تو دفعہ تیرے اوپر نہ لگ جائے 2,88,00,000 کا، یہ اپنے نفس کو سنانی ہے، لوگوں کو فضائل سنانا ہے، یہ ڈر اپنے نفس کو ڈرانا ہے۔ اس کے لیے نیت کی نہیں، اس لیے روزانہ میرے دوستوں اپنی نماز کے اوپر محنت ہو، تاکہ ہماری نماز براہ کس نے لینے والی بن جائے بھائی؟ جو اللہ سے لینا سیکھا نماز کے ذریعے سے، یہ بے تاج اللہ اس کو کیا بنائے گا بھائی؟ بادشاہ بنائے گی۔ تو کیا خیال ہے کون تیار ہے جو بے تاج بادشاہ بنے، ہے نا؟ اس لیے اسلام کا مزاج ہے اللہ سے لینا سیکھو، مخلوق خدا کو دینا سیکھو۔ اب اللہ سے لینا ہم نے نہیں سیکھا تو مخلوق خدا کو دینا بھی ہے۔ اس لیے فرمایا جو اللہ سے لینا سیکھے گا یہ مخلوق خدا کو دینا بھی سیکھے گا۔ تو نیت کر اللہ سے مانگے، کریں گی کوشش۔ اس کے ساتھ پھر فرمایا میرے دوستو نماز ہماری عالمانہ ہو، ذاکرانہ ہو، دایانہ ہو۔ اس کے پھر فرمایا میرے دوستو بزرگوں، جو شخص حضرت علی رضی فرماتی جو شخص قرآن شریف پڑھے، اس پر عمل کرے، پھر اس کو حفظ یاد کرے، اس کے حلال کو حلال جانے، حرام کو حرام، حق تعالیٰ شان اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے، اور اس کے گھرانے میں سے ایسے 10 آدمی کی شفاعت قبول فرمائیں گے جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہو۔ اس لیے فرمایا میرے دوستو بزرگوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں جس گھر میں قرآن مجید پڑھا جاتا ہے اس کے اہل و عیال کثیر ہو جاتے ہیں، اس گھر میں خیر اور برکت بڑھ جاتی ہے، فرشتے اس میں نازل ہوتے ہیں، شیاطین اس گھر سے نکل جاتے ہیں۔ جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت نہیں ہوتی اس میں تنگی اور بے برکتی ہوتی ہے، فرشتے اس گھر سے چلے جاتے ہیں، شیاطین اس میں گھس جاتے ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں خالی گھر وہی ہے جس میں قرآن پاک کی تلاوت ہو نہ ہوتی ہو۔ تو میرے دوستو فرمایا میرے دو قرآن کو جس گھر میں قرآن کھولے گا اللہ اس کے گھر کے اندر بے برکتی کیا کرے گی بھائی؟ برکت کے اندر بدلے گی، بدسکونی کو سکون کے اندر بدلے گی۔ اس لیے نیت کرنا چاہیے بھائی، گھروں کے اندر کیا کھولنا چاہیے بھائی؟ قرآن کھولنا چاہیے۔ ایک حافظ صاحب کہنے لگے کہ بیٹا بھی حافظ صاحب ہے، حافظ جی کہنے لگے میں نے اپنے بیٹے کو کہا بیٹا جی تو کیا کر بھائی قرآن کی روزانہ تلاوت کیا کر۔ تو ایک دن والد صاحب کہنے لگے میں بیٹے کو کہتا ہوں تو بھی حافظ قرآن ہے، تو بھی تو تلاوت ہو، اس لیے جو کہتے ہر عمل کو بصرف تبلیغ کرے، جو دوسرے کو کہے گا اللہ اس کو احساس پیدا کرے گا۔ تو اس نے کہا میں نے اپنے کمرے میں قرآن کی تلاوت شروع کی، دوسرے دن دیکھا تو بیٹے کے کمرے سے بھی قرآن کی آواز آ گئی۔ اس لیے فرمایا میرے دوستو بزرگو چھوٹا بڑے کی نقل کرتا ہے، بڑا گھر میں جیسا کرے گا ایسا چھوٹا بھی کرے گا۔ اس لیے گھروں کے اندر قرآن کھولے، جیسے زمین والوں کے سامنے آسمان میں ستارے چمکتے ہیں بھائی، ایسے آسمان والوں کے سامنے وہ گھر چمکتے ہیں جس گھر کے اندر اللہ کا قرآن کھولا جاتا ہے، جس گھر کے اندر بھائی تعلیم کے حلقے لگتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں نا اپنے گھروں کے اندر کس کا تاکید کا حلقہ لگا بھائی؟ تعلیم کا حلقہ لگا، فضائل کی تعلیم کا۔ تو نیت کریں بھائی روزانہ اپنی مسجد کا اپنے گھر کے اندر مسجد کی تعلیم اور گھر کی بھی تعلیم کی کیا کریں ہم تو کوشش کریں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اس لیے فرمایا گھر میں تعلیم کریں تو میں برکت والے۔ پھر فرمایا میرے 3 چیزوں کو دیکھنا ثواب ہے، ماں باپ کو دیکھنا ثواب ہے، بیت اللہ کو دیکھنا ثواب ہے، رب کی کلام کو کھول کے دیکھنا بھی ثواب ہے۔ اس لیے بھائی نیت کریں اللہ سے روزانہ قرآن، جس نے نازلہ قرآن شریف پڑھے بھائی روزانہ 1 سپارہ پڑھے، جس نے حفظ کیا روزانہ کتنے پارے پڑھے بھائی؟ 3 پارے پڑھے۔ اور پھر فرمایا دھیان جما کر جی لگا کر سب سے ہٹ کر سب سے کٹ کر کیا کرے بھائی؟ اللہ کا ذکر کرے۔ جن لوگوں کی زبانیں اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہتی ہے
وہ قیامت کے ہنستے ہوئے کیا ہوگا بھائی؟ جنت میں داخل ہو. قیامت کے دن آواز دینے والا آواز دے گا. عقل مند لوگ کہاں ہیں؟ لوگ پوچھیں گے عقل مندوں سے کون مراد؟ جواب ملے گا وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے تھے، کھڑے بھی بیٹھے بھی لیٹے بھی ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے تھے، آسمانوں اور زمینوں کے پیدا ہونے میں غور کرتے تھے، کہتے تھے یا اللہ یہ سب چیزیں آپ نے بے فائدہ پیدا نہیں کی، ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں، آپ ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا لیجیے. ان لوگوں کے لیے ایک جھنڈا بنایا جائے گا، ان سے کہا جائے گا ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ. اس لیے فرمایا میرے دوستو، فرش پہ بیٹھ کے بندہ رب کو یاد کرتا ہے، عرش پہ بیٹھ کے اللہ بندے کو یاد کرتا. اس لیے فرمایا میرے دوستو، فرمایا سری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے جرجانی رحمت اللہ علیہ کو دیکھا کہ ستو پھانک رہے. میں نے پوچھا یہ خوش کی پھانک رہے ہو؟ کہنے لگے روٹی چبانے میں ستو پھانکنے کے اندر میں نے حساب لگایا تو روٹی چبانے میں 70 مرتبہ سبحان اللہ چھوٹتا ہے، اس لیے میں نے 40 برس سے روٹی کھانا چھوڑ دی، ستو پھانک کر گزارا کر لیتا ہوں. دنیا کی زندگی گزارے کی ہے، جنت کی زندگی نظارے کی ہے. دودھ کی نہر، شیر کی نہر، شراب کی نہر، ٹھنڈے پانی کی نہر اس کے اشاروں میں چلے گی. یوسف علیہ السلام کی طرح خوبصورت ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کی طرح جوان ہوگا، آدم علیہ السلام والا قد ہوگا، پیارے نبی والے اخلاق ہوں گے. اتنا مل وہ زندگی. فرمایا اللہ کا دیدار ہوگا. امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ پہلا جو دیدار ہوگا اللہ کا یہ 8 لاکھ سال کا ہوگا. اس دن فرمایا کامیاب وہ انسان ہے جو جہنم سے بچ گیا، جنت میں داخل ہوتا ہے. اس لیے فرمایا میرے دوستوں آخرت کی فکر. یہ کہتے ہیں چوہے نے دیکھی گھی کی روٹی، مچھلی دیکھی گوشت کی بوٹی، انسان نے دیکھی کار اور کوٹھی. اس کے پیچھے حالانکہ پڑی مٹی تھی، محنت کر کے کھڑی کی ہے، پرسوں پھر کیا ہوگی بھائی؟ پڑی مٹی. دنیا ایک کھلونا ہے، مل جائے تو یہ مٹی ہے، کھو جائے تو یہ سونا ہے. اس لیے فرمایا دنیا بندے کو تھکاتی ہے، آئے تو یہ ہنساتی ہے، جائے تو یہ پھر رلاتی ہے، پھر یہ آپس میں دنگا کشتی کراتی، بھائی بھائی سے ناراض ہے. حالانکہ دنیا مچھر کا پر ہے، دھوکے کا گھر ہے، مکڑی کا جالا ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں. اس لیے فرمایا میرے تو دل کے اندر سب کی محبت. پھر فرمایا میرے تو 40 سال سے میں نے کیا کہا دی؟ روٹی کھانا چھوڑ دی اور ستو پھانک کر گزارا. سب سے زیادہ روزی اللہ کا ذکر کھینچتا ہے، سب سے زیادہ شیطان کی کمر کو اللہ کا ذکر توڑتا ہے، سب سے زیادہ عذاب قبر سے اللہ کا ذکر بچاتا ہے. ذکر فرمایا یہ شکر کی جڑ ہے. جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی نہیں کرتا. فرمایا ذکر اللہ کی محبت کا دروازہ ہے. جنت میں جانے کے بعد اہل جنت کو دنیا کی کسی چیز کا بھی قلق اور افسوس نہیں ہوگا بجز گھڑی کے جو دنیا میں اللہ کے ذکر کے بغیر گزر گئی ہو. اس لیے فرمایا دھیان جما کر، جی لگا کر، سب سے ہٹ کر، سب سے کٹ کر، نگاہ کو جھکا کر، قبلہ رخ ہو کر، تیسرا کلمہ درود شریف، استغفار، موقع مال کی پیارے نبی کی دعاؤں کو پڑھنا بھی، اس کو یاد کرنا بھی. اس لیے نبی کی دعا میں حفاظت بھی ہے، نبی کی دعا میں ہدایت بھی ہے. اس لیے خود بھی اللہ کا ذکر کرنا، پیارے نبی پر درود پڑھنا، اپنے گناہوں کو یاد کر کے توبہ استغفار کرنا. اے اللہ میں گندا بھی، اے اللہ میں مندہ بھی، اے اللہ میں تیرا بندہ بھی، اے اللہ تو مجھے کیا فرما بھائی؟ معاف فرما. اس لیے فرمایا میرے دوستو، پھر فرمایا روزانہ 1 پارہ قرآن کی تلاوت کریں،
جب بندہ ذکر کے لیے وقت مقرر کرتا ہے اللہ پاک اس وقت بندے کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ میرا بندہ مجھے یاد کرے گا. اس لیے روزانہ اللہ کا ذکر، روزانہ محمد کا پارہ قرآن تلاوت، حافظ کرام روزانہ 3 پارے اور موقع مال کی پیارے نبی کی دعاؤں کو پڑھنا بھی، یاد کرنا بھی، اور اس کو میرے دوستوں کے نبی کی دعا میں ہدایت بھی اور حفاظت بھی ہے. ہمارے اعمال محفوظ ہو جائے بھائی، ہم دوسروں کے حقوق ادا کریں، علماء کی قدر ہو، بڑوں کا ادب ہو، چھوٹوں پر شفقت ہو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کی امت میں ایسے لوگ بھی ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں؟ فرمایا ہاں، جو اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئے گا یہ بغیر حساب کتاب کے کہا جائے گا بھائی جنت میں جائے گا، اور جو دوسروں کو گناہوں کو گنے گا بھائی یہ ایسا ویسا، فرمایا اپنی خوشبودار نیکیاں دے گا، دوسروں کے بدبودار گناہ لے گا. فرمایا میری امت کا فقیر کون ہے؟ فرمایا جس کے پاس دینار نہ ہو. فرمایا میری امت کا غریب وہ ہے اتنا نیکیاں لے کر آئے اگر پہاڑ پر بھی رکھ دی جائے تو کیا ہو جائے بھائی؟ دب جائے، لیکن کسی کو ہلکا سمجھا، کسی کو غیبت کی، کسی کو کیا کیا. فرمایا اپنی خوشبودار نیکیاں دے گا، دوسروں کے بدبودار گناہ لے کر جہنم میں جائے گا. میری امت کا غریب یہ ہے. اس لیے ایک بزرگ کہتے ہیں میں نے 4 باتوں پر عمل کیا، 2 باتیں یاد کرنے کی ہیں، 2 باتیں بھول جانے کی ہیں. فرمایا 2 باتیں یاد کیا کریں؟ اللہ اور اس کے رسول کو کسی حال میں بھی نہ بھولے. پھر فرمایا دوسری چیز موت کو ہمیشہ یاد رکھے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم اور طریقے کو ہمیشہ یاد رکھے. دوسری فرمایا موت کو یاد رکھے، اللہ کے نبی نے ایک سر ہاتھ پہ رکھا، دوسرا لمبا کیا. موت انسان کے سر کے اوپر ہے اور اس کی امیدیں بڑی لمبی ہے. فرمایا 2 چیزیں بھول جانے کی ہے. فرمایا ایک نیکی کرے تو بھول جائے، اس لیے مقولہ نیکی کر دریا میں ڈال. دوسرا فرمایا کسی کی کمی کو دیکھے تو بھول جائے، اس کو اچھالے نہ. فرمایا جو کسی کی کمیوں کو اچھالے گا اللہ اس کے گھر کے اندر اس کو ننگا کرے گا. اس لیے کسی کی کمی اللہ ستار ہے، دوسروں کے اوپر کیا پڑتا ہے بھائی؟ پردے ڈالتا ہے. اس لیے ہمیں بھی حکم ہے دوسروں کے کمیوں پر پردہ ڈالے. کیا خیال ہے بھائی؟ نیت کی نا کسی کی کمی کو اچھالیں گے نہیں، اس لیے نیت کرنی. پھر فرمایا میرے دوستو بعد جنت پر دوستو بعض لوگوں کے لیے جنت بڑی شوق کرے گی کہ یہ لوگ میرے اندر جلتی آئے. ان میں سے ایک وہ آدمی ہے جو غریبوں کو کھانا کھلاتا ہو، اس کی طرف جنت بڑی شوق کی طرف آئے گی. جنت کہے گی مجھے بڑا شوق ہے یہ آدمی جلتی میرے اندر آئے. وہ کیا کرے بھائی؟ جو غریبوں کو کھانا کھلاتا ہو. دوسرا کام کیا کرتا ہو؟ اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہو. اس کی طرف جنت بڑے شوق سے آئے گی. جو کسی کو کپڑا پہنائے گا، اس کپڑے کا ایک دھاگا بھی اس آدمی کے بدن پر ہوگا، یہ آدمی اللہ کی حفاظت میں ہوگا. ایک فاحشہ عورت نے ایک کتے کو پانی پلایا، اللہ نے اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا. اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ایک دیندار عورت نے بلی کو باندھ دیا اور بلی کو بھوکی مر گئی، اللہ نے اس کو جہنم میں ڈال. ایک صحابی نے عرض کہ اللہ کے رسول ہمارے ایک پڑوسن ہے، وہ بڑی دیندار ہے لیکن زبان کی بڑی تیز ہے. پڑوسی فرمائے سے بڑے تنگ ہے، یہ بڑی دیندار ہے لیکن ہے بڑی زبان کی تیز ہے، بڑی تیز سے بات چلاتی ہے، اس سے پڑوسی تنگ ہے. فرمایا یہ جہنمی ہے. فرمایا ایک عورت ہے، فرمایا 5 وقت کی نماز کی دیندار ہے لیکن ہے بڑی نرم مزاج ہے، پڑوسی اس سے خوش ہے. فرمایا یہ جنتی ہے. ہاں جہاں پر پڑوسی کا خیال.
اس لیے فرمایا میرے دوستوں، کہتے فرمایا میرے دوستوں پڑوس میں رہے تو کہتے پھل فروٹ لے تو فرمایا سخی بن کے چلے، اگر دے سکتا ہے تو دے، نہیں دے سکتا تو چھپ کر لے جائے تاکہ اس کے چھلکوں کو باہر ہو نہ پھینکے، تاکہ کسی کا غریب کا بچہ دیکھ کر نہ نکلے۔ اس لیے سخی مال کا پھل کھاتا ہے، بخیل مال کا غم کھاتا ہے۔ اس لیے فرمایا میرے دوستو، جو فرمایا میرے دوستو سخاوت کرتا ہے اللہ اس کی بری موت سے اس کو بچاتا ہے، سخی اللہ کا غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ اس لیے سخی بن کر، سخی جنت کا پھل ہے، بخیل جہنم کا پھل ہے۔ اس لیے فرمایا میرے دوستوں بزرگوں کہ میرے دوستوں یہ تو ساری کام کس کے لیے کریں گے بھائی؟ اللہ کی رضا ہو، اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہیں، ان کی وجہ سے بڑے بڑے فتنے کیا ہوتے بھائی؟ دھم جاتے ہیں۔ فرمایا تمام اعمال کا دار و مدار کس کے اوپر ہے بھائی؟ نیت کے اوپر ہے۔ مومن کے عمل سے اس کی نیت بڑی ہوئی ہے۔ اس لیے ہم سب کا ایمان ہے بھائی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اب پیارے نبی کی ختم نبوت کی برکت سے دین کو چلنا بھی ہے، دین کو لے کر ساری دنیا میں پھرنا بھی ہے۔ اس لیے فرمایا میرے دوستو تبلیغ کا کام ذمہ داری کا بھی ہے اور تبلیغ کا کام سرداری کا بھی ہے۔ اس لیے فرمایا میرے دوستو اب اللہ کے راستے میں نکلنے میں یہ چھوٹے چھوٹے دنیا کے تقاضے رکاوٹ بنتے ہیں بھائی۔ اس لیے کہتے دنیا کے ہیں بڑے دندے، ہیں بڑے گندے، بن کے گلے کے پھندے، اس کے اوپر کہتے چلا دو تبلیغ کے تقاضوں کے ردے۔ اس لیے فرمایا میرے دوستوں اب دین پہلے ہم نے نیت کی تھی تبلیغ کو انشاءاللہ ہم بنائیں گے دندہ اور دنیا کو بنائیں گے انشاءاللہ چندہ، اور نیت کی تھی کہ تبلیغ کے تقاضے کو پہلے نمبر پر رکھیں گے اور دوسرے نمبر پر کس کو رکھیں گے بھائی؟ اور جو اپنی ضرورت کے تقاضے پر۔ تو اس کے لیے کلمہ پڑھتے ہی بھائی، جیسے آدمی پولیس میں بھرتی ہوتا ہے نا تو دو ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ایک میرے دوستوں قانون کا احترام کرنا، دوسرا دوسروں کو قانون کا احترام کا پابند بنانا۔ ایسے کلمہ پڑھتے ہی دو ڈیوٹیاں ذمہ لگتی ہے، کلمہ پڑھ کر دین پہ چلنا بھی ذمہ ہے، کلمہ پڑھ کر دین کو لے کر ساری دنیا میں پھرنا بھی ذمہ ہے۔ اس لیے فرمایا جو کلمہ لے کر پھرے گا اللہ اس کو غنی بنائے گا، جو کلمہ لے کر بیٹھے گا اللہ اس کو فقیر بنائے گا، جو کلمہ لے کر پھرے گا اللہ اس کو امام بنائے گا، جو کلمہ لے کر بیٹھے گا اللہ اس کو غلام بنائے گا۔ کلمہ اس کا پکا ہوگا بھائی جو مخلوق خدا میں چل پھر کر تھکا ہوگا کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، سارا غیر اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا، اللہ سارے غیر کے بغیر سب کچھ کر سکتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ عقل مند ہوشیار ہوئے اس مرنے سے پہلے اپنی موت کی تیاری کرے۔ اس لیے فرمایا میرے دوستو جو موت کی تیاری کریں گے آخرت کی زندگی کو سامنے رکھیں گے نا بھائی، فرمایا میرے دوستو جب قبر میں رکھیں گے تو کیا کہے گی قبر؟ تیرا آنا مبارک ہے۔ قبر وسیع ہو جائے گی، کھل جائے گی، جہاں تک مردے کی نگاہ پہنچے، نیچے پاکستانی قالین نہیں، نیچے جاپانی قالین نہیں، نیچے فرمائے ایرانی قالین نہیں، نیچے کون سی قالین بچھائے گی بھائی؟ جنت کی قالین، کیونکہ یہ اللہ کا خاص مہمان ہے۔ زمین کے اوپر آسمان کے نیچے اللہ کے حکموں پر پیارے نبی کے سنت طریقے والی زندگی اختیار کی۔ قبر کے اندر جنت کی کھڑکیوں کو کھول دیا جائے گا، قیامت کی دن اٹھے گا بھائی، چہرہ اس کا سفید ہوگا، اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں ہوگا، اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا، سب کو دکھائے گئے دیکھو کامیابی کا ٹکٹ۔ اور جنہوں نے اللہ کو ناراض کیا ہوگا بھائی، دنیا بڑی چمکیلی ہے، اندر سے یہ بڑی زہریلی ہے، اس دنیا کے دھوکے میں آ گیا، اللہ اور اس کے رسول کے طریقوں کو بھول گیا۔ قبر کہے گی تیرا آنا نامو تیرا آنا منحوس ہے، قبر میں جب ڈالے گی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جائے گی، قبر میں آگ جلا دی جائے گی، قبر میں سانپ آئیں گے، قیامت کے دن اٹھے گا چہرہ سیاہ ہوگا،
अमाल नामा उल्टे हाथ में होगा, तांबे की जमीन पे खड़ा होगा, पसीनों में ये डूबा हुआ होगा, उंगली मुंह के अंदर देकर चबा रहा होगा, हाय अफसोस कि मैंने दुनिया की जिंदगी को बर्बाद करके। इसलिए कहते हैं भाई अक्लमंद होशियारो है उसकी तैयारी कर। इसलिए फरमाया मेरे दोस्तों बुजुर्गों, फरमाया जब तक सांस है ना जी तब तक चांस है, सांस रुकेगा तो चांस भी गई। तो गई गुजरी जिंदगी में मैं भी आप भी तौबा करें, आइंदा के लिए नियत अल्लाह के हुक्म पर प्यारे नबी के तरीके में जिंदगी गुजारनी है। इसलिए फरमाया मेरे दोस्तों दावत देंगे लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने से दुआएं कबूल होती है। इसलिए दावत का ये मिजाज है, दावत देगा तो अंदर का ईमान बनेगा, बाहर का माहौल बनेगा। दावत छूटेगी अंदर का यकीन बिगड़ेगा, बाहर माहौल भी। इसलिए फरमाया खुद भी दाई बनना, औरों को बनाना, अल्लाह का कलमा लेकर सारी दुनिया फिरना। इसके लिए फरमाया जो साथी चिल्ले के लिए आए थे भाई, चिल्ले की नियत करके आए थे, जो बातों के अंदर है उसकी वो नियत करे इंशाअल्लाह हम 3 चिल्ले लगाकर 3 चिल्ले लगाकर फिर वापस घरों को जाएगी। तो इसकी नियत है जुमातों का साथी है जो चिल्ले के लिए आए थे वो 3 चिल्ले करेंगे। जरा हाथ खड़ा कर दे इंशाअल्लाह, कौन साथी है जो चिल्ले से 3 चिल्ले करेंगे माशाअल्लाह, ठीक है।